أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ آج ہمیں حضرت آدم علیہ السلام کے قصے میں آفیشلی وارد ہونا ہے، لیکن اس سے پہلے ایک اور پوائنٹ جاننا بہت ہی ضروری ہے تاکہ اس پوائنٹ کے ذریعے اور اس نقطے کے ذریعے ہم اس قصے میں وارد ہوں۔ یہ ایک قرآنی نقطہ ہے، صحیح ہے؟ ابھی تک آپ کے سامنے ایک سیشن میں قرآن کے اوپر بات کی، پھر انبیاء علیہ السلام کی جو حقیقت ہے اور ان ایک مختصر سی بات کی ہم نے، اور پھر قصص انبیاء کی جو اہمیت ہے، صحیح۔ اور آج ایک اور قرآنی نقطہ ہے اور انبیاء علیہ السلام کے حوالے سے ایک نقطہ ہے، اور اس کے بعد ہم آج ہی کے سیشن میں 10 سے 15 منٹ کے بعد ہم حضرت آدم علیہ السلام کے قصے کے پہلے حصے میں انشاءاللہ ہم وارد ہو جائیں گے۔ علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کے بارے میں ایک بہت ہی خوبصورت بیان فرماتے ہیں کہ پورا قرآن، انہوں نے قرآن کو اس طرح سے آپ یہ نہیں کہہ سکتے ڈیوائڈ کیا ہے، صحیح ہے، بلکہ اس کو اس طرح سے آپ سمجھیں کہ ڈرائنگ کی ہے، چارٹ بنایا ہے قرآن کا، اور اس طرح بیان فرماتے کہ پورا قرآن دیکھیں، یہ پورا قرآن ہے، 6000 پلس آیات ہیں۔ اس پورے قرآن کا ایک ہدف ہے، اس پورے قرآن کا ایک ہی ہدف ہے، اور یہ دوسرا نقطہ کہ ہر سورہ، مثلا سورہ حمد ہے، سورہ انبیاء ہے، سورہ قصص ہے، سورہ بقرہ ہے، ہر سورے کا ایک ہدف ہے، پورے قرآن کا ایک کلی ہدف ہے، اوور آل ایک ہدف ہے۔ پھر اس کے بعد فرماتے کہ ہر سورے کا ایک اپنا ہدف ہے، لیکن ہر سورے کا جو اپنا ہدف ہے وہ اس کلی ہدف سے جدا نہیں ہے، وہ اس کلی ہدف سے جدا نہیں ہے، صحیح؟ یہاں تک بات کلیئر ہوگی انشاءاللہ۔ لیکن ظاہر سی بات ہے، ہر سورے کی اپنی ایک خاص ماموریت ہے، ایک خاص اس کا گول ہے، صحیح ہے، لیکن ایسا گول ہے جو اس اصلی گول کی طرف ناظر ہے، صحیح، نظر رکھتا ہے۔ اب سورے کے بعد کیا ہے؟ ہر سورے کے اندر آیتیں ہیں، مختلف ورسز ہیں موجود۔ فرماتے ہیں کہ ہر آیت یا آیات اس سورے کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک خاص ماموریت رکھتی ہے، ہر آیت کی یا کیٹیگریز آف آیات کی اس سورے کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک خاص ماموریت ہے۔ دوسری طرف سے یہی آیات اس سورے کی قرآن کے اس اصلی غرض سے، اس اصلی ہدف سے مستقل نہیں ہے، جدا نہیں ہے، بلکہ اسی کی طرف ناظر ہے۔ انشاءاللہ دوبارہ تکرار کر لوں، کوئی حرج نہیں ہے، پریزنٹیشن آپ کے سامنے ہے۔ پورے قرآن کا ایک کلی ہدف ہے، ہر سورے 114 سورے ہیں، ہر سورے کا اپنا اپنا ہدف ہے، اپنا اپنا گول ہے، لیکن یہ اپنا اپنا گول اس کلی گول کی طرف ناظر ہے، صحیح ہے، اس سے ہٹ کر نہیں ہے۔ اور ہر سورے کے اندر جتنی آیات ہیں وہ اس سورے کے اعتبار سے خاص ہدف رکھتی ہیں، لیکن یہی آیات اس کل قرآن کے ہدف کی نسبت ایک اوور آل گول بھی رکھتی ہیں۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ امید ہے یہ کلیئر ہوگا۔ اب آپ اسی بحث کو، اسی پوائنٹ کو جب بھی آپ کے سامنے ذکر کیا علامہ طباطبائی کے المیزان سے، اب اس کو آپ یہاں پر تطبیق کریں، آپ انبیاء علیہ السلام کی بحث پہ، وہ اس طرح سے کہ انبیاء علیہ السلام، یعنی ہمیں اس دید سے انبیاء علیہ السلام کے قصے میں اور قصص میں وارد ہونا ہے، خصوصاً حضرت آدم علیہ السلام، کہ انبیاء علیہ السلام ایک ہدف، ایک حقیقت رکھتے ہیں، کل بھی جیسے آپ کے سامنے پیش کیا تھا،
صحیح، خدا کا بھی ارادہ یہ ہے کہ انبیاء ایک ہدف ہے، ایک انسان ہے. صحیح. اب یہ انبیاء جو ایک ہدف اصلی لگتے ہیں، اب آپ بتائیں وہ ہدف اصلی کیا ہے؟ کل کی پریزنٹیشن اگر آپ کو یاد ہو، وہ ہدف اصلی انبیاء کا وجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. تمام انبیاء اس ہدف اصلی کی طرف ناظر ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ وجود کامل ہے، وہ انسان کامل ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لیکن اب آپ دوبارہ یہ مت پوچھیں کل کی طرح کہ تو انبیاء باقی وہ انسان کامل نہیں ہے، وہ بھی انسان کامل ہے، لیکن مراتب کے اعتبار سے انسان کامل کے بھی اپنے لیولز ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیت یہ ہے، ان کی کوالٹی یہ ہے جو ان کو باقی انبیاء سے جو ہے وہ ممتاز کرتی ہے، جدا کرتی ہے. اور ایک پلس پوائنٹ ہے ان کا، آج کی زبان میں پلس پوائنٹ یا بونس پوائنٹ کے لیں، وہ یہ ہے کہ نبی اکرم انسان کامل کے اس عالی ترین مرتبے تک پہنچے ہیں. یہ انبیاء بھی انسان کامل ہیں، لیکن نبی اکرم کے مرتبے تک نہیں ہے. صحیح ہے، وہ اس مرتبے تک جانے کی کوشش میں ہیں. صحیح ہے. ممکن ہے بعض اوقات کچھ بچے سوال کرتے ہیں اور یہ سوال ان کا بالکل ٹھیک ہے. صحیح ہے. اگر ہم بڑوں کے اندر یہ سوال نہیں آتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ سوال غلط ہے. وہ سوال کیا ہے کہ اس وقت انبیاء علیہ السلام جنت میں ہوں گے. ظاہر سی بات ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت میں ہوں گے، اور ائمہ علیہ السلام سب کے سب یہ ساری ہستیاں جنت میں ہیں. صحیح ہے. تو کیا جنت میں ان کی ایکٹیویٹیز کیا ہیں؟ جنت میں ان کی ایکٹیویٹیز کیا ہیں؟ صحیح ہے. کیا کر رہے ہوں گے؟ اب بچے کیا کہیں گے؟ بچے شاید ممکن یہ کہیں گے وہ لوگ بور ہو رہے ہوں گے، کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے. صحیح ہے. ایکٹیویٹی جو ساری دنیا میں نہیں، ایسا نہیں ہے. کیونکہ قرآن کے اندر ہے کہ آخرت کی زندگی ہی، قرآن کی تعبیر ہے کہ ہی الحیوان. صحیح ہے. وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانِ. آخرت کی زندگی ہی حقیقی زندگی ہے. بس وہاں کی ایکٹیویٹیز یہاں کی ایکٹیویٹیز سے بالاتر ہے، فوق العادہ ہے. اساتید اور علماء کہ خدا ان کو حفظ کرے فرماتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام اور یہ باقی تمام ہستیاں اس وقت بہشت میں بھی وہ مراتب کو طے کر رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ خدا تک پہنچنے کے لیے، خدا میں فنا ہونے کے لیے ان لمیٹڈ مراتب ہیں. کوئی لمٹ نہیں ہے کمال کا کوئی لمٹ نہیں ہے. there is no limit for perfection. جتنا انسان اوپر جائے پرفیکٹ ہوتا چلا جائے گا. تو انشاءاللہ اب یہ ہمیں واضح ہو گیا کہ ہدف اصلی انبیاء کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. اچھا، اب انبیاء اولو العزم. صحیح ہے. انبیاء اولو العزم علیہ السلام یہ آپ سمجھیں ان سوروں کی طرح ہے کہ جن کو مبعوث کیا گیا ایک خاص شریعت کے ساتھ، ایک خاص سیٹ آف لاز کے ساتھ، ایک خاص دین کے ساتھ. یہ قرآن کی ان سورتوں کی طرح ہے. صحیح، سورس کی طرح ہے. ٹھیک. نبی اکرم اصلی ہدف، انبیاء اولو العزم صحیح ان سوروں کی طرح ہے، اور باقی تمام انبیاء ان انبیاء اولو العزم کے تابع ہیں. صحیح ہے، ان انبیاء اولو العزم کے تابع ہیں، اور یہ انبیاء ان آیات اور ورسز کی طرح ہیں. صحیح ہے. لیکن ان سب کا ہدف وہی اصلی ہدف ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کیوں؟ کیونکہ نبی اکرم کے اندر وہ تمام صفات جو موجود ہیں انسان کامل کی، وہ جامع انداز میں، کمپریہنسو انداز میں موجود ہیں. انشاءاللہ امید ہے یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. صرف تھوڑی دقت کی ضرورت ہے اور کچھ نہیں. پریزنٹیشن کو دوبارہ سامنے رکھیں اور یہ مسئلہ قابل حل ہے. اب اس دید سے، اس نگاہ سے، اب آپ دیکھیں کتنی خوبصورت نگاہ ہے علامہ طباطبائی نے پیش کی ہے.
اچھا، یہ جو علامہ میں آپ کے سامنے جو بار بار علامہ طباطبائی کا نام لے رہا ہوں، آپ یہ مت سمجھے کہ علامہ طباطبائی نے کیا اپنی طرف سے جو ہے وہ اجتہاد کیا ہے، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ مفسرین کا کام ہی یہی ہوتا ہے کہ ایک مفسر جو تفسیر لکھتا ہے وہ تمام آیات اور روایات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس ایک خاص مطلب کی تفسیر کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور بعض ایسے مفسرین ہیں جن کی تائید تمام علماء نے کی ہے، صحیح ہے۔ اور اگر ایک جو خلا ہے ہماری دین فہمی کے اندر اور دین کو سمجھنے اور انڈرسٹینڈنگ آف ریلیجن کے اندر، وہ یہ ہے کہ ہم اپنے علماء کو نہیں جانتے۔ مثلا علامہ طباطبائی کو دیکھ لیں، ہم کتنا جانتے ہیں علامہ طباطبائی کو؟ علامہ کے استاد کون تھے؟ علامہ کے استاد کے استاد کے استاد کون تھے؟ اگر ہم ان علماء کی زندگیوں کو دیکھیں تو ہمیں نظر آئے گا کہ یہ علماء، ان کا استاد شاگردی کا جو چین ہے، استاد شاگرد، یہ جو چین اور سلسلہ ہے استاد شاگردی کا، یہ ایک مقدس سلسلہ ہے، صحیح۔ خدا کی تائید یہاں پر حاصل ہوتی ہے، اور اسی وجہ سے ان علماء کی کتابوں کے اندر اور ان کے آثار اور دیگر جو ان کی جو کتابیں ہیں، ان کے اندر برکت پیدا ہوتی ہے۔ اور تفسیر میزان کو جو برکت ابھی تک نصیب ہو رہی ہے آفٹر 40 ایئرز تک، یہ آپ سب کے سامنے میں نے خلاصہ بھی پیش کیا تھا، مختصر سے میں نے آپ کے سامنے عرض بھی کیا تھا کہ تفسیر میزان کی کیا اہمیت ہے، کہ آج کا عالم یہ کہتا ہے کہ اتنے جدید مسائل ہمارے سامنے ہیں کہ ہمیں ہر 6 مہینے بعد ایک نئی المیزان جو علامہ نے لکھی ہے اس روش کے ساتھ ہمیں ہر 6 مہینے بعد ایک المیزان کی ضرورت ہے۔ معذرت، بریکٹ اگر اوپن اینڈ کلوز ہو جاتا ہے، لیکن یہ باتیں امپورٹنٹ ہیں، ہمیں اپنے علماء کی شناخت کا ہونا ضروری ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم قیامت کے دن پاسخ گو ہوں، جواب دہ ہوں، آنسریبل ہوں، مشکل نہ ہو جائے ہمارے لیے۔ تو اب اس دیدگاہ سے آتے ہیں یہاں پر کہ سب سے پہلا انسان دیکھیں، انبیاء علیہ السلام کی سیرت کا آغاز حضرت آدم علیہ السلام کے قصے سے ہوتا ہے، حضرت آدم علیہ السلام کی خلقت سے ہوتا ہے۔ سب سے پہلے نبی حضرت آدم علی نبینا وآلہ وعلیہ السلام، پہلا انسان پہلا نبی، صحیح، پہلا انسان پہلا نبی۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں، اب ہم اسی کو الیبریٹ کریں گے کہ پہلا انسان وہ ہے جو پہلا نبی ہے۔ کیوں خدا نے یہ کام کیا ہے؟ عالم کا آغاز، اس عالم کا آغاز اور اس عالم کا اختتام خلیفہ الہی سے ہونا ہے۔ عالم کا آغاز کس سے ہوا ہے؟ حضرت آدم، خلیفۃ اللہ۔ عالم کا اختتام کس سے ہونا ہے؟ خلیفۃ اللہ، حجت خدا سے ہونا ہے۔ لہٰذا عالم انسانی، جو انسانیت کا جو عالم ہے، ہیومن کا جو عالم ہے، ہم جو انسان ہیں، کبھی بھی یہ عالم حجت خدا سے خالی نہیں ہوگا۔ میں اور آپ جو معمولی انسان ہیں، کبھی بھی حجت خدا کے بغیر ہماری زندگی بے معنی ہو جاتی ہے، حجت خدا کے بغیر۔ یعنی ہم معمولی انسان حجت خدا کے سائے میں پیدا ہوتے ہیں اور حجت خدا کے سائے میں اس دنیا سے جاتے ہیں۔ یعنی ہماری زندگی کا پہلا دن، آخری دن اور ساری زندگی حجت خدا کے سائے میں بسر ہوتی ہے۔ چونکہ ایسا قانون خدا نے اصل میں رکھا ہے، یہ خدا کی سنت ہے۔ چونکہ ایسی سنت ہے تو کبھی بھی اس عالم میں، یہ عالم کبھی بھی حجت خدا سے خالی نہیں ہو سکتا۔ اسی وجہ سے ائمہ علیہ السلام کی احادیث کی تعلیمات میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ انسان دائماً، ہمیشہ 24 hours 7 days a week 365 days a year اپنے امام کے ساتھ محشور ہے، لمحہ بلمحہ۔ یعنی میں آپ کے سامنے یہ بات کر رہا ہوں، آپ میری بات سن رہے ہیں، ٹھیک ہے، یا آپ کوئی اور کام کر رہے ہیں، اس وقت بھی امام آپ کی طرف ناظر ہیں، امام آپ کو دیکھ رہے ہیں، امام مجھے دیکھ رہے ہیں، میرا ایک ایک عمل امام کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔
نہ صرف میرا عمل امام کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے امام کی خدمت میں، بلکہ میں خود بھی، انسان خود بھی امام کو پیش کیا جا رہا ہے۔ یہ احادیث کے اندر موجود ہے اور اس کے بارے میں ہم پہلے بات کر چکے ہیں ڈیٹیل میں۔ پس عالم کا آغاز حجت خدا سے ہوا ہے، خلیفہ الہی سے ہوتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا جو قصہ ہے اس کی کیا خصوصیت ہے؟ سب سے عالی ترین خصوصیت حضرت آدم علیہ السلام کے قصے کی، چونکہ پہلے انسان ہے تو انسان کی خلقت کا جو اسٹرکچر ہے، the structure of the creation of mankind, of the human being، یہ اس قصے میں بیان کیا جا رہا ہے۔ کس طرح ہمارے اسٹرکچر کو بنایا گیا ہے، وہ ہمیں کہاں ملے گا؟ وہ حضرت آدم علیہ السلام کے قصے میں ملے گا۔ صحیح؟ یعنی اس قصے میں عظیم ترین، عالی ترین نکات اور پوائنٹس انسان شناسی اور ہیومن ریکگنیشن کے ہمیں ملتے ہیں۔ صحیح؟ الہی نگاہ سے کلام خدا، اب میں نے آپ کو پہلے بھی کہا لاسٹ سیشن میں کہ خود خداوند متعال نے اپنے قرآن مجید میں، اپنے کلام میں جو ہے خود ڈائریکٹلی جو ہے ہمیں یہ قصہ بتایا ہے، اور ڈائریکٹلی اور مستقیماً ہمیں انسان شناسی کروا رہے ہیں اس قصے کے ذریعے۔ لہٰذا یہ قصہ، اس کو غور سے دیکھنا، اس میں دقت کرنا، غور و فکر کرنا جو ہے وہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ دیگر تربیتی نکات بھی اسی قصے میں موجود ہے کہ ہم اس کو انشاءاللہ ذکر کریں گے بعد میں۔ لیکن اس پوائنٹ کو میں مزید الیبوریٹ کر لوں، وہ یہ ہے کہ دیکھیں ساختار وجود انسان کے وجود کا سٹرکچر دیکھیں۔ پہلا انسان حضرت آدم علیہ السلام، پہلے انسان، پہلے نبی ہیں حضرت آدم علیہ السلام، یعنی انسان کامل۔ خداوند متعال نے اس قصے کے اندر انسان کامل کا پورا سٹرکچر ہمیں بتا دیا ہے۔ دیکھیں لاسٹ شاید پہلے سیشن میں ہم نے بات کی تھی کہ ہمارا مقصد ان سیشنز میں انسان کی فزیکل خصوصیات کے بارے میں بات کرنا نہیں ہے، بلکہ ہم انسان کی روحانی حیات، اسپرچول لائف ہسٹری کی بات کر رہے ہیں کہ انسان قبل از دنیا کہاں تھا۔ قبل از دنیا حضرت آدم علیہ السلام کی خلقت، یعنی ہم سب کی خلقت۔ یہاں پر صرف حضرت آدم علیہ السلام کی خلقت بیان نہیں ہو رہی قرآن مجید کے اندر، بلکہ خداوند متعال نے اس قصے کے ذریعے ہر انسان کی خلقت بیان کی ہے۔ یہاں پر اگر ہم حضرت آدم علیہ السلام کا سٹرکچر بیان کر رہے ہیں بے عنوان انسان کامل، تو یہ ہمارا سٹرکچر بیان ہو رہا ہے، ہم انسانوں کا سٹرکچر بیان ہو رہا ہے۔ اور اسی وجہ سے یہ بحث، یہ ٹاپک اس قدر دشوار ہے، پیچیدہ ہے اس کو بیان کرنا۔ اسی وجہ سے علماء نے اس بحث کو، قصے یا حضرت آدم کو انسان شناسی کے عنوان سے 3 یا 4 لیول میں بیان کیا ہے۔ میں آپ کے سامنے جو بیان کر رہا ہوں، اور شاید اس سے زیادہ میں نے ابھی تک نہیں سیکھا ہے، وہ لیول نمبر 1 ہے۔ لیول نمبر 2 بھی موجود ہے اسی بحث کا، اسی ٹاپک کا۔ لیول نمبر 3 جو کہ اجتہادی ہے، وہ ایکسپرٹس کے لیے، حوزوی ایکسپرٹس کے لیے اسی بحث کو ان کے لیے بیان کیا جاتا ہے۔ لیکن ہم اپنے وجود کے اندر اگر طلب رکھیں تو اسی قصے کے ذریعے اور اس کے اندر غور اور فکر کر کے انشاءاللہ ہم اس مقصد تک پہنچ سکتے ہیں۔ کوئی پرابلم نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ بس ساختار انسان کا سٹرکچر یہاں بیان ہو رہا ہے، اور یہ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے کہا کہ بحث دشوار ہے، اس کی دشواری کی وجہ ایک اور ہے۔ وہ وجہ کیا ہے؟ اس بحث میں انسان کے وجود کا سٹرکچر بھی بیان کیا جا رہا ہے، اور حجت خدا کے وجود کا بھی سٹرکچر بیان کیا جا رہا ہے۔ 2 سٹرکچرز ہیں، انسان کا سٹرکچر کہ ہم سب اس سے ریلیٹڈ ہیں، اور حجت خدا کا بھی سٹرکچر یہاں بیان کیا جا رہا ہے۔ اس وجہ سے بحث بہت دشوار ہو جاتی ہے۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں جہاں پر ساختار وجود انسان، جب خداوند متعال
انسان کو خلق کرتا ہے تو کیا فرماتے ہیں خدا کہ فتبارک اللہ احسن الخالقین. اب یہ جو خدا نے اپنے آپ کو مبارکباد دی ہے یہ وجود انسان کی خلقت کے بعد ہے. وجود انسان یعنی یہاں پر ابھی حجت خدا کی خلقت کی بات نہیں ہو رہی ہے. یعنی اب آپ خود سوچیں جب وجود انسان اس قدر عظیم ہے کہ خدا اپنے آپ کو مبارکباد دے رہا ہے تو وجود حجت خدا کس قدر عظیم ہوگا. صحیح، اس کی خلقت، اس کا سٹرکچر کس قدر عظیم ہوگا. بس خداوند متعال یہاں پر یہ کام انجام دے رہے ہیں اور اس قصے کو کس فارم میں بیان کر رہے ہیں. اب آپ بتائیں مجھے، خداوند متعال انسان کے اس سٹرکچر کو کس فارم میں ہمیں بتا رہے ہیں؟ الفاظ، کلمات، ورڈز، سینٹنسز. دیکھیں چونکہ خداوند متعال خالق انسان ہے تو خداوند متعال خالق الفاظ بھی ہے، خالق سینٹنسز بھی ہے، خالق جملات بھی ہے، خالق کلمات بھی ہے. اسی وجہ سے خداوند متعال نے چونکہ خالق کلمات ہے، کلمات کو، ورڈز کو خود اس نے خلق کیا ہے خدا نے، تو اس قصے کو بیان کرنے کے لیے بھی خدا نے دقیق ترین، اور آپ یہ سمجھیں کہ دقیق ترین اور اس کو کیا بولتے ہیں، ناپ تول کر جو ہے وہ الفاظ اور اس کے معانی اور اس کے میننگز کا چناؤ کیا ہے. صحیح ہے. اور یہ قصہ ہمارے لیے جو ہے ڈرا اپ کیا ہے، اس کو ترسیم کیا ہے ہمارے لیے. صحیح ہے. تو خالق انسان، خالق الفاظ. اب ہمارے سامنے یہ الفاظ موجود ہیں. اب علماء کی مدد سے، مفسرین کی مدد سے، ائمہ علیہم السلام کی تعلیم کی مدد سے ہم آئیں اور اس قصے میں وارد ہوتے ہیں. لہٰذا آئیں قرآن کے محضر میں شرف یاب ہوتے ہیں اور آفیشلی حضرت آدم علیہ السلام کی خلقت کو انسانی کامل کے عنوان سے ہم یہاں پر مطالعہ کرتے ہیں، مباحثہ کرتے ہیں آپس میں. صحیح ہے. اب اس سے پہلے ہم وارد ہوں چاہتے ہیں کہ بہتر یہ کہ ادب کے ساتھ حضرت آدم علیہ السلام کو سلام کرتے ہیں. السلام علیکہ یا آدم صفوۃ اللہ. حضرت آدم علیہ السلام کو سلام کرتے ہیں، ان سے اذن مانگتے ہیں، ان سے اجازت مانگتے ہیں اور ان سے توسل کرتے ہیں، ان سے مدد مانگتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے دعا کریں کہ اس قصے کو اور انسانی کامل کو ہم درست سمجھ پائیں تاکہ اس مسیر میں، اس راستے میں انشاءاللہ وارد ہو جائیں. اسی طرح چونکہ تمام انبیاء کا ہدف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، لہٰذا ہم آئیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی اذن مانگتے ہیں، ان سے ہم دعا لیتے ہیں اور ان سے ہم مدد لیتے ہیں. انشاءاللہ ہمیں یقین ہے وہ ہمارے لیے دعا کریں گے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. قرآن مجید میں حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ 8 مقامات پر آیا ہے. 8 مختلف جگہوں میں یہ قصہ آیا ہے. 4 ایسے مقامات ہیں جہاں پر مفصل خداوند متعال نے اس قصے کو بیان کیا ہے، اس کے مختلف سب ٹاپکس سمیت، اور 4 ایسی جگہیں ہیں جہاں پر مختصر انداز میں خدا نے یہاں پر بیان کیا ہے. اس کے مختلف عنوان ہیں. مثلا خلقت حضرت آدم علیہ السلام میں حضرت آدم کو اسماء الہی کی تعلیم دینا، سجدہ ملائکہ، شیطان کا سجدے سے انکار کرنا، حبوط آدم، حضرت آدم علیہ السلام کا حبوط کرنا زمین پر اور زمین میں زندگی شروع کرنا، یہ سارے مختلف ٹاپکس قرآن کے اندر آئے ہیں. سب سے پہلی آیت جو اس قصے کے بارے میں ہمیں ملتی ہے وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةٌ. دیکھیں اب آیت لمبی ہے، ہم پہلے اس حصے کو دیکھ لیتے ہیں. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اور جب خداوند متعال نے ملائکہ کے لیے کہا، فرمایا کہ انی، میں، یقیناً، بے شک، جاعلن،
جائلن یعنی جعل کرنا، بنانا، کریٹ کرنا، فی الارض زمین میں، خلیفہ کو. لیکن جس طرح میں نے ترجمہ کیا اسی طرح آپ کریں، تحت اللفظی ترجمہ کریں، انی جاعل فی الارض خلیفہ. صحیح ہے. اب خداوند متعال نے خلقت انسان سے پہلے، اس سے پہلے کہ خداوند متعال انسان کو خلق کرے، حضرت آدم کی خلافت کی بات ملائکہ کو بتا رہے ہیں. صحیح، انسان خلق نہیں ہوا ہے، ٹھیک ہے، انسان یہاں پر خلق نہیں ہوا ہے. اس خلقت سے پہلے خداوند متعال نے حضرت آدم کی خلافت جو ہے، انسان کی جو خلافت ہے، اس کے بارے میں ملائکہ کو بتا رہے ہیں. اب یہاں پر توجہ یہاں کیا کرنی ہے، نقطہ کیا ہے اس آیت کے پہلے حصے میں، وہ نقطہ یہ ہے، غور سے سنیں اس کو. دیکھیں خداوند نے کیا فرمایا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، نہیں فرمایا خلیفۃ فی الارض. دیکھیں فی الارض خلیفۃ فرمایا ہے، نہ خلیفۃ فی الارض. اب آپ کہیں گے کیا فرق پڑتا ہے، خلیفۃ فی الارض خدا کہہ دے یا فی الارض خلیفہ. میں نے آپ کو کہا نا، خداوند متعال نے چونکہ الفاظ کا بھی خالق ہے خدا، تو خدا نے یہاں پر، اور خدا کے تمام کام حکیمانہ ہوتے ہیں، ابس نہیں ہوتے، تو خدا کا ایک ایک لفظ کا چناؤ، ایک ایک حرف کا چناؤ، ایک ایک زبر زیر کا چناؤ بھی خدا کا حکیمانہ ہے، ابس نہیں ہے، بے حکمت یہاں پر نہیں ہے. خوب کیا فرق پڑے گا، فرق یہ پڑے گا. دیکھیں آپ، اگر خداوند متعال یہ فرمائے کہ خلیفۃ فی الارض، پہلے اس کی توضیح دیتے تھے، ان فی الارض خلیفۃ کی میں آپ کو توضیح دیتا ہوں. دیکھیں یہاں پر خلیفہ بغیر کسی قید کے آیا ہے، دیر از نو کنڈیشن یہاں پر، فی الارض خلیفۃ. لیکن اگر خلیفۃ فی الارض کہیں تو کیا ہو جائے گا، مطلق نہیں ہوگا، یعنی یہاں پر قید آ جائے گی. یعنی یہاں پر خلیفۃ فی الارض کی قید کیا ہے، خلیفہ کی قید کیا ہے یہاں پر، فی الارض. خلیفہ میں نے بنایا خلیفہ زمین میں، کیا خدا نے یہ فرمایا؟ خلیفہ زمین میں نہیں، خدا فرما رہا ہے فی الارض خلیفۃ، میں نے اس زمین میں بنایا ہے خلیفہ. یعنی یہ خلیفہ صرف زمین کے لیے نہیں ہے، خلیفہ ارضی نہیں ہے، خلیفہ زمینی نہیں ہے، بلکہ تمام عوالم کے لیے یہ خلیفہ ہے. عالم برزخ کے لیے بھی یہ خلیفہ ہے، عالم ملکوت کے لیے بھی یہ خلیفہ ہے، عالم آخرت میں بھی یہ خلیفہ ہے، تمام عوالم وجودی میں یہ خلیفہ ہے. جتنے بھی یونیورسز موجود ہیں اس دنیا میں اور اس دنیا کے بعد، صحیح، برزخ اور اس کے بعد جتنے بھی یونیورس اور عوالم موجود ہیں، یہ خلیفہ ان سب کے لیے خلیفہ ہے. لیکن اگر خداوند متعال یہ فرماتے کہ خلیفۃ فی الارض، یعنی یہ خلیفہ صرف زمین کے لیے ہے، یہ خلیفہ زمینی ہے، صحیح ہے، جبکہ خدا نے ایسا نہیں فرمایا ہے. تو یہ بہت ہی دقت طلب اور غور طلب مطلب تھا جو علامہ نے یہاں پر جس کی توضیح دی ہے. اب آپ دیکھیں کوئی بھی سوال ہو، کوئی بھی کوشچن ہو، جب تک آپ کے کوشچنز نہیں آئیں گے تب تک میں یہ سمجھوں گا کہ یا سب کچھ سمجھ میں آ گیا ہے یا خدا نخواستہ کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا. صحیح ہے. تو انسان ظاہر سی بات ہے اس وقت سوال نہیں کرتا جب جو ہے وہ اس کو بالکل سمجھ میں آ گیا ہے یا بالکل بھی سمجھ میں نہیں آیا. صحیح ہے. کوشش کریں اس کو ڈسکشن میں لائیں، اپنے دوستوں کے ساتھ اس عمیق بحث کو، ٹاپک کو ڈسکس کریں آپس میں، یہ قابل ڈسکس ہے. صحیح ہے. اور کوشش کریں اگر آپ یوٹیوب پہ اس کو دیکھ رہے ہیں، کوئی سوال ہو، کوئی کمنٹ ہو، کوئی سجیسشن ہو، تو آپ اس کو یوٹیوب پہ کمنٹس پہ ڈالیں تاکہ مجھے بھی پتہ چلے کہ آپ اس بحث کو کس قدر فالو کر رہے ہیں، اور آیا آپ کی نظر میں یہ بحث امپورٹنٹ ہے یا نہیں ہے. آیا is this one of the basic topics we need in this world, in this time or not. تو اس کو انشاءاللہ میں آپ کے جواب کا امید ہے منتظر رہوں گا. ہو ملائکہ نے تعجب کے ساتھ اور حیرانی کے ساتھ یہاں پر کہا، جب خدا نے خبر دی تو ملائکہ نے تعجب کا اظہار کیا، اور اس حیرانی میں اور تعجب میں یہ کہا خدا سے، یعنی یہ
ایسا نہیں کہ بالکل جس طرح بعض بچے ہوتے ہیں نا، ماں باپ سے بالکل اکڑ کے بات کرتے ہیں، یہ آپ نے کیا فیصلہ کیا ہے، یہ آپ نے ایسا کیوں ارادہ کیا ہے. نہیں، یہ انداز نہیں تھا ملائکہ کا. صحیح ہے. ملائکہ نے ادب کے ساتھ پوچھا ہے. اب وہ کیوں پوچھا ہے، وہ اس کی حکمت ابھی آپ کے سامنے پیش کریں گے، اس کی وجہ. دیکھیں ملائکہ نے یہ پوچھا کہ اتجعل فیہا، کیا آپ ایک ایسے خلیفے کو خلق کریں کہ من یفسد فیہا ویسفک الدماء، جو زمین میں فساد برپا کرے گا اور خون ریزی کرے گا، قتل عام کرے گا. جبکہ وَنَحْنُ، یعنی ہم ملائکہ، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم تو تیری تسبیح اور تیری تقدیس کرتے ہیں. اگر خلیفہ بنانا ہے تو آپ ہمیں بنائیں. صحیح ہے. اب ایسی مخلوق کو خلیفہ بنا رہے ہیں جو زمین میں جا کر خون ریزی کرے گا. صحیح. تو یہاں پر اب دیکھیں ملائکہ نے یہاں پر کیوں سوال کیا ہے. صحیح ہے. دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ مثلا کیوں انسان جو ہے وہ خون ریزی کرے گا. اس کی وجہ یہ کہ انسان خلیفہ الہی ہے، اور خلیفہ الہی انسان کامل، اس کے اندر انلمیٹڈ لامحدود نامتناہی استعداد موجود ہے. صحیح. انلمیٹڈ کیپیبلٹیز خلیفہ کے اندر موجود ہوتی ہیں، خلیفہ الہی کے اندر نامتناہی استعدادیں موجود ہوتی ہیں. جبکہ یہ زمین، یہ دنیا، یہ محدود ہے، یہ محدود ہے. ملائکہ یہ پوچھ رہے ہیں خداوند متعال سے کہ آپ ایک لامحدود حقیقت کو، ایک لامحدود انسان کو جس کے اندر لامحدود اور انلمیٹڈ کیپیبلٹیز ہیں، اس لامحدود کو محدود میں بھیج رہے ہیں. جب نامتناہی متناہی میں جائے گا تو یقیناً فساد اور خون ریزی برپا کرے گا وہ، کیونکہ اس کے لیے تو بلاخر اس کے اندر انلمیٹڈ خواہشات ہیں، انلمیٹڈ جو ہے وہ پاور اور قدرت کا جو ہے وہ خواہاں ہے. صحیح ہے. اس کے لیے تو یہ لمیٹڈ زمین کم پڑے گی اس کے لیے. تو یہ ملائکہ کا آپ دیکھیں اعتراض بالکل بجا ہے، بالکل ان کا سوال صحیح ہے خداوند متعال سے. اب ایک اور سوال، ملائکہ کو کیسے معلوم؟ ایک تو یہ بات ٹھیک ہے کہ لامحدود اور محدود والی بات. دوسری وجہ کہ ملائکہ نے یہ سوال کیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ اب یہ علماء فرماتے ہیں، اس کے مختلف جوابات ہیں، تفسیروں کے اندر مفصل بحث ہے. صحیح ہے. کہ ملائکہ کو کیسے معلوم کہ انسان اہل فساد ہے، اہل خون ریزی ہے؟ کیسے ان کو معلوم ہوا کہ انسان ایک دوسرے کے ساتھ سمجھوتا نہیں کر سکتا؟ صحیح ہے. اس کی وجہ علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ ایک یہ جواب دیتے ہیں کہ ایک تو وہ لامحدود والی بات، دوسری بات ہے کہ ملائکہ نے پہلے دیکھا تھا کہ کچھ ایسے انسان پہلے موجود تھے جس کو خداوند متعال نے خلق کیا تھا، اور ان انسانوں نے زمین میں فساد اور خون ریزی برپا کی تھی. اب یہاں پر بعض علماء یہ جواب دیتے کہ اس کا جواب یہ ہے، اور شاید جواب بالکل شاید درست بھی ہوگا، کہ وہ جو انسانوں کو خدا نے خلق کیا تھا پہلے، کہ جنہوں نے فساد اور خون ریزی برپا کی تھی، اور ملائکہ نے ان کو دیکھا تھا، اور ان کو دیکھتے ہوئے ملائکہ یہ اعتراض کر رہے ہیں، وہ انسان خلیفہ نہیں تھا، وہ انسان خلیفہ نہیں تھا. لیکن بات یہ کہ یہ انسان جس کو ابھی خداوند متعال خلق کر رہا ہے، یہ خلیفہ الہی ہے، یہ کبھی بھی خون ریزی برپا نہیں کرے گا. یہ صحیح. اب یہ ایک جواب ہے، ٹھیک ہے. اس کے اوپر ممکن ہے غور و فکر کریں تو شاید جواب باطل ہو جائے، شاید جواب نل اینڈ وائڈ ہو جائے. لیکن فی الحال اس جواب پہ ہم کم توجہ کریں گے، اور اس جواب پہ جو پہلے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا، اور جو بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اور جو ہمارا سٹرکچر بیان کر رہا ہے، وہ میں آپ کے سامنے ابھی پیش کیا. وہ کیا تھا علامہ کی زبانی؟ کہ خلیفہ خدا کی استعداد اور کیپیبلٹیز نامتناہی ہیں، انلمیٹڈ ہیں. بہت سارے کام اس عالم میں خلیفہ الہی کے ذریعے انجام پانے، بہت سارے امور. مثلا موجودات عالم کے درمیان عدالت ایجاد کرنا، یہ خلیفہ کا ایک کام ہے. اب یہ عدالت ایجاد کرنا کیا ہے، یہ ساری چیزیں کیا ہیں، آپ آغا صاحب کیوں ہمارے سامنے
پیچیدہ بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، میں آپ کے سامنے کچھ ہیڈنگز بیان کر رہا ہوں، صحیح ہے، اگر بات سمجھ میں نہیں بھی آ رہی کوئی پرابلم نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن کم از کم ہمارے جو ہے وہ گوش گزار ہو جائے یہ بات، ممکن ہے بعد میں ڈیپلی سمجھ میں آ جائے، صحیح ہے۔ آپ یہ لیکن یہ بات مسلم آپ نتیجہ کے طور پر لے لیں گے، خلیفہ خدا اس کی استعداد نامتناہی ہے، اور دنیا کے بعد جو عوالم ہیں، بہت سارے امور، بہت سارے کام ان عالم اور عوالم کے خلیفہ خدا کے ذریعے انجام پانے ہیں۔ ایک اور پوائنٹ وہ یہ کہ جو احکام خداوند متعال کے ہیں، لیکن غور سے سنیں، ایسا نہ ہو کہ اگر آپ غور سے نہ سنیں اور یہ بات غلط سمجھ میں آئے اور پھر مشکل ہو جائے عقائد کے اندر، ایسا نہ ہو۔ بہت سارے کام جو خلیفہ خدا کے ہیں اور بہت سارے کام جو خدا کے ہیں، دیکھیں خدا کے اپنے احکام ہیں، خدا کا وجود ہے، واجب الوجود ہے، اور جو ہے وہ بالآخر خدا ہے، اس کے اپنے احکام ہیں اور اس کے اپنے لاز ہیں، سیٹ آف رولز ہیں۔ کچھ رولز خلیفہ خدا کے بھی ہیں، وہ رولز، وہ لاز، وہ قوانین، وہ احکام جو خدا اپنے لیے لاگو کرتا ہے، وہی احکام خدائی خلیفہ الہی کے اندر بھی لاگو ہوتے ہیں، لیکن خدا کے اذن سے خلیفہ الہی کے اندر وہی خدائی احکام ہیں جو خدا کے اندر موجود ہیں، جو خدا اپناتا ہے، جس کو خدا یوز کرتا ہے، لیکن خدا کے اذن سے خلیفہ الہی کے اندر موجود ہیں۔ اور کس اعتبار سے خلیفہ الہی کے اندر خدائی احکام موجود ہیں؟ وہ دیگر تمام موجودات کے ساتھ ارتباط اور کنیکشن کے ساتھ یہ لاز موجود ہیں، صحیح ہے۔ اب آپ دیکھیں خداوند متعال کے اندر جو سیٹ آف رولز ہیں، وہ جو جن لاز کو اور احکام کو یوز کرتا ہے، اپلائی کرتا ہے خداوند متعال، اگر دیگر موجودات اور دیگر مخلوقات نہ بھی ہوں تب بھی وہ رولز اپنی جگہ باقی ہیں، کیونکہ خدا باقی ہے، اس کے رولز بھی باقی ہیں۔ لیکن خلیفہ الہی کے اندر جو الہی رولز ہیں، الہی قوانین ہیں، الہی سیٹ آف لاز ہیں، صحیح ہے، وہ اس وقت لاگو ہو سکتے ہیں جب دیگر موجودات عالم موجود ہو اس عالم میں، ورنہ جو ہے وہ خلیفہ الہی جو ہے وہ الہی قوانین کو نہیں اپلائی کر سکتا، صحیح ہے۔ اس میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتے، ہم دوبارہ اس پوائنٹ پہ واپس آ جاتے ہیں کہ خلیفہ خدا نامتناہی انلیمیٹڈ کیپیبلٹیز کا کیا ہے؟ حامل ہے، صحیح ہے۔ اور ملائکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ خداوند متعال، آپ اس لامحدود مخلوق کو محدود عالم میں بھیج رہے ہیں، تو جب محدود میں جائے گا تو فساد اور خون ریزی برپا کرے گا۔ اس سیشن میں اور بھی اب یہ باتیں اور آگے کرنی تھی مجھے، لیکن مجھے یہ فیل ہو رہا ہے کہ فی الحال آپ ان باتوں کو ہضم کر لیں، صحیح ہے، اور کیونکہ 40 منٹس تقریباً ہونے والے ہیں، آپ ان باتوں کو جو اب تک میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں اس کو ہضم کرنے کی کوشش کریں، اس کو ایبزارب کریں، ٹھیک ہے۔ ہم اسی جو پوائنٹ ہے اس کو ہم کل کنٹینیو کریں گے، یہیں سے نامتناہی سے ہم اب آگے جائیں گے، صحیح ہے، کہ وہ نامتناہی کیوں ہے، صحیح ہے، ایسا خدا نے انسان کے اندر کیا رکھا ہے کہ نامتناہی ہے، صحیح ہے۔ انشاءاللہ خداوند متعال سے توفیق مانگتے ہیں کہ ہم اس بحث کو سمجھ پائیں۔ اگر اس بحث کو سمجھ سکیں، میں آپ کو گارنٹی دے رہا ہوں، علماء کی گارنٹی، نہ میری گارنٹی، میری کیا حیثیت ہے، علماء اور اساتذہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ بنیادی ترین ABC ہے دین کی، ریلیجن کی ABC ہے کہ اگر انسان اس کو پڑھ لے تو سعادت دنیاوی بھی انسان کے شامل حال ہو جائے گی اور سعادت اخروی بھی۔ کیوں؟ کیونکہ جب تک انسان یہ نہیں جان لیتا کہ وہ دنیا سے پہلے کہاں پر تھا، تب تک وہ یہ نہیں جان سکتا کہ میں اس وقت کہاں کھڑا ہوں، اور یہ بھی نہیں جان سکتا کہ مجھے کہاں جانا ہے۔ تو جانے کے لیے، اور یہ
بات معلوم ہونے کے لیے کہ میں اس وقت کہاں پر ہوں، انسان اس وقت کس دنیا میں موجود ہے، کس وجود کے اندر موجود ہے، اس کو یہ جاننا ضروری ہے کہ وہ پہلے کہاں تھا، کہاں سے آیا ہے یہاں پر، اعلیٰ علیین سے اسفل السافلین تک کیسے آئے، وہ اعلیٰ علیین کیا تھا، وہ عالم کیا تھا جہاں سے وہ آیا ہے۔ انشاءاللہ خدا سے توفیق مانگتے ہیں کہ ہم اس بحث کو سمجھ سکیں اور اپنی سعادت دنیاوی اور اخروی کو حاصل کر سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل